5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و تربیت شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے مخصوص طریقے پر فرمائی تھی۔ بچپن سے ہی انتہائی پاک و صاف زندگی گزاری۔ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس میں کفر و شرک اور بت پرستی عام تھی۔ ہر طرف طرح طرح کی برائیاں اور اخلاقی گندگیاں پھیلی ہوئی تھیں، مگر اس ماحول سے دور رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے۔ بت پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً نفرت تھی۔ قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرم و حیا والے اور سچی گفتگو کرنے والے تھے۔ رشتوں کا خیال رکھتے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے اور ضرورتیں پوری کرتے، وعدہ پورا کرنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمزہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملے پر میں نے یہ وعدہ کیا کہ پھر آؤں گا، لیکن میں بھول گیا اور تیسرے دن ادھر آیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود میری اس وعدہ خلافی پر بالکل غصہ نہیں ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف دی، میں اسی جگہ تمہارے وعدہ کرنے کی وجہ سے 3 دن سے موجود ہوں۔ ابو داؤد۔ اللہ کی قدرت۔ زلزلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کو پانی پر پیدا فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ مضبوط پہاڑ بنا دیے ہیں جو زمین کو ہلنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اگر بہت سے لوگ اس کو مل کر ہلانا چاہیں تو بھی نہیں ہلا سکتے، مگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت اور اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس بھاری زمین میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ زمین کی سطح ایک ہے، مگر اس کے باوجود جہاں اللہ چاہتا ہے وہیں زلزلہ آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست طاقت و قدرت کی نشانی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں وضو کر کے مسجد جانے کا فائدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ۔ ایک سنت کے بارے میں 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں: حیا کرنا، خوشبو کا استعمال کرنا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ ترمذی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: آپس میں سلام و مصافحہ کرنا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور یہ تمام عمل اللہ کے لیے کرتا ہے تو جدا ہونے سے پہلے ہی دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ طبرانی اوسط۔ ایک گناہ کے بارے میں مال بڑھانے کے لیے سوال کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے اس لیے سوال کرتا ہے کہ اپنے مال میں زیادتی کرے وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ جس کا دل چاہے تھوڑے مانگ لے یا زیادہ مانگ لے۔ مسلم۔ دنیا کے بارے میں
دنیا کا کتنا حصہ فائدہ مند ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، دنیا میں سے جو حصہ آخرت کے لیے ہوگا وہ تجھے نقصان نہیں دے گا، نقصان وہ دے گا جو دنیا ہی کے لیے ہو۔ کنز العمال۔ آخرت کے بارے میں جہنمیوں کا رونا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ پر رونے کا عذاب مسلط کیا جائے گا تو وہ اتنا روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، اس کے بعد روتے ہوئے خون بہائیں گے، یہاں تک کہ ان کے چہروں میں گڑھے کی طرح پھٹن پڑ جائے گی۔ اگر ان میں کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ان میں چل پڑیں۔ ابن ماجہ۔ طب نبوی سے علاج۔ زیتون اور عود ہندی سے نمونیا کا علاج۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم نمونیا کا علاج پست سمندری یعنی عود ہندی اور زیتون سے کریں۔ ترمذی۔ فائدہ۔ پست ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے جس کو عود ہندی بھی کہتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو نیکی و بھلائی کی طرف بلائیں اور نیک کام کرنے کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، ایسے ہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔